ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب آج کل بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں ہے، بہت زیادہ بحث و بحث کا ذریعہ بنا ہوا ہے، بہت زیادہ اس پر آج کل تنقید کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مصنوعی بال لگائے، مصنوعی بالوں کی وجہ سے ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ، چونکہ ساری زندگی وہ یہی درس دیتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے آپ کو، بالکل آپ اس طرح صحیح ہے، آپ اس طرح ٹھیک ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب خود کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بال گر گئے ہیں تو اس بات پر وہ خوش نہیں اور وہ مصنوعی بال لگا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلامی لحاظ سے صحیح ہے؟ اور یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ پہلی بار ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تنقید کے زد میں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ ایک بار جب مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا ایک فرنچائز کھولا تھا MTJ کے نام سے، یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب، وہ اس میں کپڑے دیا اور اس کے خلاف یہ بات کی گئی کہ اس میں جو ناگا ہے وہ 4000 کا بکتا ہے، لیکن وہ بالکل جھوٹ تھا، ایک افواہ تھی مولانا صاحب کے خلاف۔ اور پھر مولانا صاحب کے خلاف جب مولانا صاحب نے ایک دعا کی تھی اور اس دعا میں عمران خان کا ذکر کیا تھا، اس پر اس کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، صحافیوں نے، ہر ایک نے اس پر اپنی حد تک جتنا کر سکتا تھا انہوں نے تنقید کی، لیکن پھر آخرکار کیا بنا، مولانا طارق جمیل صاحب صاف رہے، لوگ باتیں کرتے رہے، مولانا صاحب سنتے رہے، مولانا صاحب نے پھر معافی بھی مانگ لی۔ اور پھر اس کے بعد جب سب سے افسوسناک لمحہ ہے مولانا صاحب کے لیے وہ یہ تھا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ واقعہ، اور لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ مولانا صاحب کا بیٹا اس طرح فوت ہوا، اس طرح فوت ہوا، ہزار باتیں، ہزار منہ، لیکن مولانا صاحب نے سارا کچھ برداشت کیا تھا، حمل سے کام لیا، کوئی منفی بات نہیں کی۔ تو اس طرح سے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے ذاتی چکلش رکھتے ہیں، ذاتی نفرت رکھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب مجموعی طور پر ایک بہترین انسان ہے، ایک اچھے انسان ہے، مکتبہ فکر ہے اس کا، دیوبند ہے، جو بھی ہے وہ سے آپ اختلاف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سوچ سے، جو اسلامی سوچ ہے اس سے آپ نہ ان کے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک اچھے انسان ہے، اس لیے کہ وہ شیعوں سے بھی جا کے ملتا ہے، بریلوی حضرات سے جا کے ملتا ہے، سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے، سب کو ایک ساتھ چل کے، سب کو ایک ساتھ وہ چاہتا ہے کہ چلے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسے ظاہری طور پر نفرت رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیوں، لیکن حالانکہ مولانا جمیل صاحب جب بھی جاتے ہیں محبت کا درس دیتے ہیں، کبھی بھی نفرت کا درس نہیں دیتے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک بار مولانا جمیل صاحب باہر ملک گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جب وہ ایک کافی زیادہ مہنگی گاڑی ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا پکچر نکالا گیا، وہ پکچر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا کہ مولانا صاحب دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، دوسروں کو فقیر رہنے کی بات کر رہا ہے اور خود گاڑی میں پھر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے سادگی کا درس ضرور دیا ہے، لیکن سادگی کا درس اس طرح نہیں دیا کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسلام میں آپ کے لیے جائز ہے چونکہ۔ تو مولانا صاحب کے خلاف یہ بات کی گئی کہ یہ تو اتنی مہنگی گاڑی پھرتا ہے، حالانکہ مولانا صاحب کسی میزبان کے پاس گئے تھے اور وہ میزبان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گاڑی لے کر آتا، مولانا صاحب کہتے کہ نہیں آپ گاڑی پر چلے جائیں، میں رکشے پر ہو کے آتا ہوں، نہیں، تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہی تو اس کی مجبوری تھی مولانا صاحب کی، لیکن اس طرح کی باتیں کہا تھا مولانا صاحب کے خلاف کہ وہ یعنی کہ اس طرح کے نازیبا الفاظ جیسے کہ اس نے اب بال لگائے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل ہی ناجائز ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ والسلام۔